خصوصی نشریات باخبر پاکستان کی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وفات پر خصوصی نشریات ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے سرمایہ ملت جعفریہ علامہ اطہر مشہدی صاحب نے۔ السلام علیکم علامہ۔ علامہ شکر گزار کہ آپ تشریف لائے آج کے اس اہم دن جو کہ یوم سیاح کے طور پہ رہتی دنیا تک جانا جائے گا۔ ان کے ساتھ ہی ہمارے نمائندہ خصوصی ہیں باخبر پاکستان کے چودھری عثمان افتخار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ یقیناً سی بات ہے کہ بہت بڑا سانحہ ہے، اور آپ تو ملاقات بھی کر کے آئے۔ ہم نے دیکھا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے ان سے ملاقات کی اور کیا کیا باتیں آپ سے ان کی ہوئیں۔ آپ کی آنکھوں کے آنسو ہمیں بتا رہے ہیں۔ بہت بڑا سانحہ ہے ناظرین کرام، ہر آنکھ اخبار ہے، اور پاکستان سے ان کی جو محبت رہی گزشتہ دنوں جب وہ پاکستان تشریف لائے، علامہ اطہر مشہدی صاحب سے ان کی خصوصی ملاقات ہوئی۔ اطہر مشہدی صاحب، اگر آپ بات کرنا چاہیں تو ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہونا ہے۔ بے شک۔ وَيَبْقَى وَجْهِ رَبِّكَ ذُو الجلال والإکرام، سوائے اللہ بے شک۔ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور بینگ اے مسلم، بینگ اے مومن، جو انسان کی زندگی کی سب سے اولین خواہش ہوتی ہے، فَتَمَنَّهُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ ابراہیم رئیسی صاحب جو اپنی ذات میں ایک پورا ادارہ تھے۔ واہ۔ علم کے بات کی جائے تو ایسا عالم جس نے اصول شریعت اور معاشرتی علوم پر بڑی دسترس رکھی۔ ماشاء آپ آیت اللہ کے منصب پر اور دنیاوی اعتبار سے پی ایچ ڈی بھی تھے، اور صرف ایک سبجیکٹ میں نہیں تھے، یہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ معلم کی حیثیت سے انتہائی شفیق اور انتہائی حد تک نرم خو، اپنے دروس میں فقط اور فقط اپنے علم کو بیان کرنا اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے جو زندگی گزاری تقویٰ کی منازل پہ تھی۔ آپ نے نماز شب تک قضا نہیں کی، سال بھر ہم نے مشاہدہ کیا ہے اس کا۔ اور ایک ایسی بھرپور شخصیت تھی کہ جس کا آپ لفظوں میں احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں اگر قمبر کو اگر دیکھنا ہے تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے، میسم کو دیکھنا ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے، جناب بلال کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے، مالک کے اشتر کو دیکھا ہے ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آل محمد کے سچے پیروکار تھے، سچے جانشین تھے۔ یہ ایسے ان کے غلام تھے کہ فقط معصومین کی تربیت اور ان کی اطاعت اور قربتاً الی اللہ زندگی گزارتے تھے۔ آپ نے جتنے بھی کارہائے نمایاں انجام دیے، جن جن مناصب پر رہے، فقط قربتاً الی اللہ کام کیا۔ آج بھی آپ ان کے گھر کو جا کے دیکھیں تو وہ ایک عام سا گھر ہے، اچھا۔ عام سے محلے میں ہے۔ یہاں پاکستان جب آئے ہیں عام لباس تھا، یہ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے ایسا ہی عام لباس تھا، کوئی خاص لباس نہیں تھا۔ انسان کسی اعلیٰ مناصب پہ چلا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ وہ لباس بھی اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے، لیکن لباس بھی عام، کھانا بھی عام، اور عامی انداز سے یہاں عام عوام سے جا کے ملاقات کے لیے اتنی محبت، اتنی عاجزی ہم نے دیکھا ناظرین کرام کہ جب وہ پاکستان آئے تو ہر کسی سے وہ ایسے ملے کہ جیسے آج کی ملاقات نہیں، صدیوں کی ملاقات ایسا ہی ہے۔ یہ ان کا شخصیت کا خاصہ تھا کہ اس قدر خلوص سے قدم بڑھا کے خود گلے سے ملتے تھے۔ آپ کے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کیا؟ وہ ذرا ناظرین کو بتائیے گا کیا کہ لمحات تھے وہ لمحات تو خیر ہم بیان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جب ان کے دروس ہوتے تھے وہ کیفیت الگ تھی۔ آج کافی طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو بس یہ کیفیت تھی جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے مل رہا ہے یا ایک بھائی اپنے بھائی سے مل رہا ہے، وہی کیفیت تھی۔ اور طویل عرصے کی جدائی کے بعد جب رفاقت ہو
اس کے لمحات تو بیان نہیں کیے جا سکتے۔ علامہ صاحب میں نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا جب ان کے پیج سے ویڈیو وائرل ہوا کہ تمام ہی پاکستان کے علماء کرام، تمام ہی مکتبہ فکر کے علماء کرام جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو جب انہوں نے آپ کو گلے لگایا تو آپ نے ہاتھ ملا کے کچھ بات کی اور آپ دونوں مسکرائے۔ وہ ایسی کیا بات تھی کہ آپ دونوں مسکرائے؟ نہیں، ہم نے ان کو مبارکباد دی اور درخواست کی کہ ایک نشست الگ سے ہونی چاہیے جس میں ہم کچھ گفتگو کر سکیں، اور وہ نشست بھی ہوئی، اور اس نشست میں انہوں نے یہی کہا کہ میں پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی عوام کے لیے خیر سگالی کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ واہ واہ۔ پاکستان انتہائی مشکلات میں ہے انرجی کرائسس ہے، تو ہم اس کو انرجی دینا چاہتے ہیں۔ یہاں پیٹرول کے کرائسس ہیں ڈالرز کے حوالے سے، تو پیٹرول بھی ہم دینا چاہتے ہیں، گیس بھی ہم دینا چاہتے ہیں، اور انتہائی ارزاں، انتہائی معمولی نرخ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھرپور اپنی جانب سے مالی، جغرافیاتی اور ذاتی مدد جو ہے وہ ہم فراہم کرنے کے لیے یہاں آئے کہ ان کو مشکلات سے نکال سکیں۔ ان کا پاکستان میں آنے کا مقصد یہی پاکستانی مقصد عوام کو ریلیف دینا تھا۔ بالکل یہی مقصد، پاکستانی عوام حکومت کے کو، ساتھ عوام کو ان کرائسس سے نکالنا تھا، اور ساتھ میں استقامت کا درس دینا تھا کہ دیکھیے دنیا کے باطل اور طاغوت استبدادی قوتیں جو مجتمع ہو کے ظلم کر رہی ہیں، اس ظلم کے خلاف ہم استقامت سے کھڑے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ جتنے بھی اسلام پر اور انسانیت پر لوگ ہیں وہ ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، یہی پیغام۔ بڑا خوبصورت پیغام وہ لے کے آئے تھے علامہ صاحب، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، پتہ ہی نہیں چلا وقت کا۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ تمام امت مسلمہ، بلکہ پاکستان کیا پوری دنیا میں رہنے والے انسانوں کی بات کی جائے کہ جن کے دل میں انسانیت ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ صرف ایک ہی پیغام ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت کے لیے ہمیشہ خود کو حاضر رکھیں، اور اللہ کی قربت کے لیے اور عوام الناس کے لیے خود کو وقف کر دیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی نہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں فلاح کا راستہ ہے۔ یہی راستہ ہے جس کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام دیا اور پیغام پہنچایا۔ یہی پروردگار کا حکم ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے، اور یہی نیت اور یہی مقصد لے کے آپ ابراہیم رئیسی پاکستان آئے، اور ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم کہ اب جو بھی صدر ایران کا بنے وہ پاکستان کے لیے یہی سوچ، یہی فکر رکھے، اور ہماری باہیں ہمیشہ ایران کے لیے کھلی ہیں۔ ایک اضافہ کر دوں، دیکھیے اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ ان کی شہادت سے معاملات رک جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ دوستی میں فرق آ جائے گا۔ کیوں ہے؟ ایرانی بنیادی طور پر انسان سے محبت اور اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والا اور اسی پر عمل کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کرنے والا ایران، اس وقت سے لے کے آج تک ایران کی دوستی لازوال تھی، ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی۔ انشاءاللہ